السلام علیکم۔ آج کی جو میں اپڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ پنجاب ایجوکیشن منسٹر مراد راز صاحب نے آج لاہور میں انصاف آفٹرنون پروگرام جو ہے اس کی تقریب سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے جو تقریر کی ہے اس تقریب کے اندر وہ ساری میں آپ کو ناظرین سنانے لگا ہوں، تو سنیے اس تقریب میں، اور انہوں نے اپنی تقریر میں ناظرین کیا کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکٹری اسکول غلام فرید صاحب، سیکٹری اسکول صاحب، اسپیشل سیکٹری ڈاکٹر سہیل، میں آج ساری ٹیم کا نام اس لیے ذرا لینا چاہ رہا ہوں جتنے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ پی ڈی پی ایم آئی یو شاہد صاحب، سی ای او اینڈ ایم ڈی دانش عامر صاحب، ڈی جی قائد عامر صاحب، ایم ڈی پیف ندیم صاحب، نعیم صاحب، اور کون ہے یہاں پہ، ایم ڈی پی سی ٹی بی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بڑا رول رہا ہے پچھلے پورے سال کے اندر، سنگل نیشنل کریکولم کے ساتھ زبردست کام کیا سب نے۔ یہ جو ہماری ٹیم جن کے میں، اور ہماری بیک بون جو ہے پلاننگ کی اور پیسوں کی اور سب ضروری چیزوں کی، کیسے رشید صاحب، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ سب ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ کون رہ گیا؟ ڈی جی قائد بھی ہو گئے، سب ہو گئے ہیں، ایم ڈیز بھی ہو گئے، اور کوئی یہاں اور کوئی ڈی جی مجھے ایم ڈی نظر نہیں آ رہا۔ ایم ڈی پیف کا میں نے کہہ دیا ہوا ہے، سو اس لیے اینی ویز، اور ہمارے سی ای اوز اور ایڈیشنل جو آفیسرز آئے ہوئے ہیں سب کو السلام علیکم۔ مجھے پالیٹکس کرتے ہوئے نا تقریباً 14 سال ہے، 14 سال ہو گئے۔ میں نے کبھی پڑھ کے تقریر نہیں کی۔ میں آج کوشش کروں گا، میں نے پہلے بھی کوشش کی ہے مگر ہر دفعہ فیل ہو جاتی ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کیونکہ اتنا ضروری ٹاپک ہے کہ میں کچھ پڑھ کے بھی یہاں سے چیزیں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں نا اس دفعہ، یہ ایک ریولوشنری انشاءاللہ تعالی سٹیپ ہوگا، ریولوشنری۔ اس سے بڑا سٹیپ، جس طرح آپ کو پہلے سیکٹری اسکولز نے بھی بتایا، نہ کبھی لیا گیا ہے اور نہ کبھی لیا جائے گا۔ آگے جو لے کے جائے گا، جو اس وقت کا وقت ہے نا، اس سے بڑا سٹیپ ہو نہیں سکتا تھا اتنے بچوں کو اسکولوں میں ریٹین کرنے کے لیے۔ 10 سال کے نون لیگ کے ٹینیور کے اندر 1200 اسکول ہوئے تھے جی اپ گریڈ 10 سال میں۔ ہم 3 سال کے اندر 8,500 7,000 تقریباً یہ ہیں، اور 1200 سم تھنگ ہم نے پہلے کیے ہیں۔ کلوز ٹو 10,000 اسکول ہم اپ گریڈ کر دیں گے پہلے فیز میں صرف۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہم نام کے کرنے جا رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے کر دیا، تو جس طرح وہ کرتے تھے کہ تصویریں لگا دی، بینر لگا دیے، میڈیا کو پیسے کھلا دیے اور چلا دیا سارا سسٹم، اور پتہ ہی نہیں اینڈ پہ ہوا کیا ہے۔ اور اس کی اگزامپل ابھی آپ کو رانا صاحب نے بتائی۔ میرے خیال سے رانا قیوم صاحب is absolutely the right person for the right job۔ ان کو ہم نے یہ رسپانسبلٹی دی ہے، یہ ہیں کیپٹن اس پروگرام کے، اور مجھے پتہ ہے رانا صاحب کو اس سسٹم کی بھی سمجھ ہے، آئی ٹی کی سمجھ ہے، کیونکہ آئی ٹی کے بغیر یہ چل نہیں سکتا جب تک سب جواب دے نہیں ہوں گے، اور مجھے پتہ ہے کہ رانا صاحب یہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی بہت ول ہے اس کے اندر۔ سو ایکسلنٹ جاب، آپ نے یہ پوری زبردست پریزنٹیشن دی۔ آپ سب نے یہاں سے، اگر میں بھی اٹھ کے چلا جاتا ہوں کیونکہ میں نے تقریر کرنی ہے جا کے اسمبلی میں، آپ نے چلے کہیں نہیں جانا، یہاں پہ آپ کو کھانا بھی ملے گا، یہاں پہ آپ نے رہنا ہے۔ جو سوال ہیں سب کے وہ سوال پوچھیں۔ اگلے 2 گھنٹے 3 گھنٹے رانا صاحب یہیں پہ ہی ہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہ آپ نے ڈیٹس کا دیکھ لیا سارا اسکیجول، ٹائم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کہ جی میں آیا تھا لاہور، بڑا زبردست کھانا کھایا، ملاقات ہوئی، سب سے گپ شپ لگی، واپس چلے گئے۔ اس طرح بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آج صرف آپ کو کام کے لیے بلایا گیا، کھانا ملے گا، بالکل ملے گا، مگر جو سوال ہیں وہ آج پوچھ لیں، جو سوال ہیں اس کے اندر۔ آپ نے سب چیزیں دیکھی ہیں بھی سامنے، کسی چیز میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے۔ رانا صاحب یہاں پہ ان سے پوچھیں،
آپ کو کل جب آپ واپس جاتے ہیں, کسی سی ای او بیٹھے ہیں, پیک بھی مجھے ایک دم پیچھے نظر آئے ہیں, زبردست, آپ نے بھی بڑا زبردست کام کیا سر ایس بی اے کے اوپر, ویری نائس. تو اس لیے کل آپ واپس جاتے ہیں, آپ کو ایک دم دیکھتے ہیں چیزوں کے اوپر, آپ کو کوئی سوال آتے ہیں, کوئی ڈیلے اس میں نہیں آنا چاہیے. آپ کو کل کوئی سوال آ رہا ہے, رات کے 10 بجے آ رہا ہے, رات کو 12 بجے آ رہا ہے, فون کریں. اگر آپ کو وہاں سے جواب نہ ملے, آپ مجھے فون کریں, آپ کو جواب ملے گا, مجھے پتا ہے وہاں سے. کوئی ڈیلے مجھے نہیں چاہیے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس کا مجھے پتا لگا کہ جی یہ اسکول ہم نے شروع کر دیا تھا اور بعد میں نہیں چلا, وہ جواب دے مجھے ہوگا. یہ میں ابھی سے کلیئرٹی سے کہہ رہا ہوں. آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ جس طرح ہم یہ پیسے اسپیشلی گورنمنٹ سے ان حالات میں نکال کے لے کر آئے ہیں. ایک ایک روپیہ جو ہے دیٹ میٹرز, ایک ایک روپیہ. زیرو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر, یہ سب آنریریم کی طرف جانا ہے. اچھے ٹیچرز لے کر آنا, اگر باہر سے بھی لے کر آ رہے ہو, میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, اپنے رشتہ دار نہ اٹھا کے لے آنا. یہ ہونا ہے, مجھے پتا ہے. کوئی کہے گا جی او میری بھانجی اچھا پڑھاتی ہے, اس کو لے آؤ. کوئی ہے جو بھی لانا چاہے بھانجی کو لے کے بھی آنا, مگر میرٹ پہ لے کر آنا. یہ نہ اینڈ پہ ہمیں پتہ لگے جی رشتہ داروں سے بھرا ہوا ہے اسکول, ڈسٹرکٹس میں بھرا ہوا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں کہ پڑھایا کیا جا رہا کیا نہیں. ہر چیز مانیٹر ہوگی, ہر چیز. فار دا فرسٹ ٹائم اس کو اسی طرح چلایا جائے گا جس طرح ہم اپنا باقی کا سسٹم چلا رہے ہیں. جو ہمارا ریگولر اسکول کا سسٹم چل رہا ہے, یہ اسی طرح بالکل چلایا جائے گا. ہر چیز چیک کی جائے گی. اور اس پہ میں خود ہر چیز ڈبل چیک اس لیے کروں گا کیونکہ ایک تو ہم یہ نئی چیز کرنے چاہ رہے ہیں, اور سیکنڈلی بڑا پیسہ لگا رہے ہیں ہم اس کے اوپر. یہی اگر ہم دوسری طرح کرنے جاتے ہیں, اسکولوں کو بنانے کے لیے 295 ارب روپیہ لگنا تھا اور 5 سے 10 سال لگنے تھے کنسٹرکشن کے اندر. 295 ارب کو ہم لے آئے ہیں تقریباً 27 ارب کے اوپر فی الحال. 27 میں سے بھی پہلے فیز کے اندر 6.5 ارب. جس طرح کنونس کیا ہے پی این ڈی کو, فائنینس کو, یہ ہمیں پتہ. سو اس کو 1 روپے کو بھی مجھے پتا ہے جتنے لوگ سٹیج پہ بیٹھے, نیچے آپ لوگ بیٹھے, 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. ڈیٹا کی ساری باتیں ہو گئی ہیں, مانیٹرنگ کی ساری ہو گئی ہیں, ٹرانسپیرنسی کی ساری ہو گئی ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہوگا یہ سب کچھ. سب سے ضروری چیز ہے جو فارم فل کر کے آنا ہے. یہ بھی یہاں پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا تھا, مگر جو فارم انہوں نے آپ کو دکھایا ہے نا, وہ سب سے ضروری چیز ہے. سب کے سائن وہاں پہ ہوں گے. 4 لوگوں کے سائن ہیں جی, 4 لوگوں کے سائن وہاں پہ ہونے ہیں, پھر وہ اسکول کھلے گا. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ 4 سائن کر بھی دیں, رسپانسبلٹی سی او سے شروع ہوگی. سب سے پہلے اوپر سے لے کے نیچے تک پکڑیں سب کو گئے, مگر سی او از فائنل اتھارٹی, آپ ہیں جس نے کہنا ہے کہ ہاں جی یہ کر سکتے ہیں بات. سو یو آر دا فائنل اتھارٹی اینڈ یو آر دا موسٹ رسپانسبل ون ان دس. اس میں جی, اور اب میں ضروری بات جو دوسری ہے, پھر نہیں ضرورت پڑی تقریر کو دیکھنے کی, سو اچھی بات ہے. انرولمنٹ زبردست کام کیا ہے ہماری ٹیم نے. کیسر صاحب نے یہ شروع کیا فیبروری میں, ان کی ٹیم نے زبردست کام کیا. پیچھے بھی 2 بیٹھے میں, ڈاکٹر فرا اور فرزین, انہوں نے بھی کیسر صاحب کے ساتھ مل کے بڑا اس پہ محنت کی ہے. سب چیزیں جولائی 1 کو یہ کیمپین شروع ہو جائے گی انرولمنٹ کی. اب اس میں آپ کو کلیئرٹی دوں ذرا. جو ریگولر اسکولوں کی انرولمنٹ ہے وہ بھی, اور آفٹرنون اسکول کی بھی, یہ دونوں سائملٹینیسلی چلیں گی. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ جی آفٹرنون اسکول کی ہم تب کریں گے جب بورڈ لگیں گے, بالکل بھی نہیں. یہ اس کے لیے آپ کو جب بلایا جائے گا اگلے ہفتے یا 10 دن کے اندر,
آپ کو پہلے ہی پتا ہے ہم اس کے اندر کیا کر رہے ہیں. آپ نے زبردست کام کیا سب نے. انرولمنٹ کے اندر جو نمبرز آئے ہیں, یہ اس سے بڑی میرے لیے خوشی کی بات کوئی نہیں تھی جب میں روز نمبرز بڑھتے ہوئے دیکھتا تھا اور یہ بے فارم کے ساتھ آ رہے تھے. آپ کون ہیں؟ نہیں آپ کے پیچھے. آپ سو رہے ہیں؟ تبھی میں نے اینک لگائی ہے کیونکہ مجھے اس اینک سے بڑی دور تک اچھی چیز نظر آتی ہے. کدھر سے ہیں؟ خانے بال سے. سوئے کیوں ہوئے ہو؟ تھکے ہوئے ہو ہیں؟ آنکھیں بند ہو رہی تھی, کھل رہی تھی, پھر زیادہ دیر کے لیے بند ہو رہی تھی, کھلی کم دیر کے لیے تھی. انرولمنٹ کا رزلٹ چاہیے. پہلی جولائی کو شروع ہونا ہے. جولائی سے زیادہ ضروری مہینہ آپ کے لیے کوئی نہیں ہے. رزلٹ سارے جولائی میں آنے ہیں. تیاری آج سے شروع کریں. یہاں سے نکلتے ہیں جب آپ گھر پہنچتے ہیں اس کی تیاری شروع کریں. انرولمنٹ کی تیاری شروع کریں. زبردست کام پہلے کیا تھا, اسی پہ چلیں. جو پہلے کیا تھا وہی کریں. میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ اور نئی چیزیں کرنی چاہیے اگر پچھلی والی پہلے ہی کام کر رہی ہے. چھلانگیں مارنے کی ہمیں ضرورت نہیں. ایک چیز ہم نے بنائی فیبروری میں, جنوری میں, اس کو شروع کیا فیبروری میں, زبردست رزلٹ آئے, اسی کو چلائیں. اسٹوڈنٹ کاؤنسل سب سے ضروری چیز. کمیونٹی کو انوالو کریں. صرف اسٹوڈنٹ کاؤنسل پہ نہ بیٹھے رہیں. جو لوکل ڈاکٹرز ہیں, لوکل لائرز ہیں, امام مسجد ہے, اور لوگ ہیں, ان کو شامل کریں ساتھ. ان سب کو شامل کرنا پڑے گا بچے لانے کے لیے, جس طرح آپ نے پہلے کیا ہے. بہت ضروری ہے کیونکہ سارے نمبر میں نے ہر 2 سے 3 دن, کیا میں تو ہر روز چیک کرتا تھا. ڈاکٹر فرا کے پاس یہاں سارے نمبر آتے تھے, اور ہر روز ہر 2 دن کے بعد میں یہ چیک کروں گا جولائی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہماری انرولمنٹ ڈرائیو کیسی جا رہی ہے. اس پہ ڈفرینٹ چیزیں جو ہم میڈیا کی طرف سے کرنے جا رہے ہیں اس کی پوری انفارمیشن بھی آپ کے پاس آئے گی, کیونکہ اس کو الیکٹرانک میڈیا پہ بھی چلایا جائے گا, اس کو سوشل میڈیا پہ بھی چلایا جائے گا, ان کو سب جگہوں پہ چلایا جائے گا. آپ کی تصویروں کو ہر جگہ چلایا جائے گا جس طرح پچھلی دفعہ چلایا گیا تھا. اس کے علاوہ کوئی بات رہ گئی ہے تو مجھے بتائیں. کوئی بات رہ گئی ہے؟ میرے خیال سے نہیں رہ گئی کوئی. ہے انرولمنٹ بھی ہو گئی ہے, وہ بھی ہو گیا ہے. سب کا رول جو ہے اے ای اوز کا, ڈی ای اوز کا, سی ای اوز کا, ہیڈ ٹیچرز کا, یہ سب کا جو انرولمنٹ میں ہے بہت ضروری رول ہے. اور ایک چیز اسکول کاؤنسلز کی, جہاں پہ اسکول کاؤنسل نہیں ہے اس کو آپ نے اسی ہفتے جا کے ری نوٹیفائی کرنا. نئی بنانی ہے, نئی بناؤ. وہاں کا ایم این اے ایم پی اے جو ہے اس سے پوچھیں. اس کو نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے. اچھے لوگ کمیونٹی میں ڈھونڈیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے اچھے لوگ. اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں کی لوکل لیڈرشپ, ان سے بات چیت کریں. مگر بہترین لوگ ہیڈ ٹیچر کو ہی پتہ ہوتے ہیں کون سے, یا پیرنٹس سے پوچھیں کون ہے وہ سب چیزیں. اس کے علاوہ آخری چیز یہ ہے کہ اس پہ آپ کو دوبارہ بلایا جائے گا پرابلی اراؤنڈ 5th یا 15th کو. 15 جولائی کو واپس ادھر ہی ہوں گے ہم, اور آپ نے اپنے رزلٹ سب نے ساتھ لے کر آنے. ایک تو یہاں پہنچ چکے ہوں گے نا, مجھے ان ہینڈ آپ پرنٹ آؤٹس لے کر آئیں, اپنے اسکولوں کی لسٹ, اپنی سب چیزیں جو آپ نے کام کیا. اور میرے پاس اس دن آپ کے انرولمنٹ کے نمبر بھی ہوں گے. یہیں پہ میں آپ سے پوچھوں گا کس نے کیا کیا ہے اور کس نے کچھ نہیں کیا, اور کیا آپ کی سٹینڈنگ ہے. 15 کو یہاں پہ آپ جواب دہ ہوں گے اپنی انرولمنٹ ڈرائیو کے بھی, انصاف کے بھی, اور ریگولر انرولمنٹ ڈرائیو کے بھی. اس لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں, آپ نے بہت زبردست کام کیا انرولمنٹ پہ پہلے, اور میں اسی طرح کا کام, میں یہ کہہ نہیں رہا کہ میں اس سے زیادہ, میں اسی طرح کا کام آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا بہترین رزلٹ آئیں گے. بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. یہاں پہ رہیں, جو کلیئرٹی چاہیے یہاں پہ بیٹھے میں سب,
ساری کلیئرٹی یہاں سے لے کر جائیں اس پورے پروگرام کی. یہاں سے جا کے یہ نہیں سوچنا کہ راستے میں یہ کیا سوال رہ گیا تھا. پوچھ کے جائیں, لکھ کے جائیں, ہر چیز نوٹ کر کے جائیں. بہت شکریہ آپ سب کا. پاکستان زندہ.